1950 کو ایک باقاعدہ ایک جمہوری ملک کی شکل میں چونکہ ہمارے آئین مکمل ہوئے اور یہ آئین قوم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور قوم نے اس کو اڈاپٹ کیا تو باقاعدہ ایک جمہوریہ بنا. تو 1947 میں آزادی حاصل ہوئی. تو اس کے بعد جو ہم ہیں آج کے جو جنریشن ہے ہمارے جو تاریخی ایک سنہرا ایک باب ہے جس میں ہمارے بہت سارے بزرگان نے اکابرین نے قربانیاں دی. تو آج ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے اس نیشن کو اس قوم کی تعمیر کے لیے اس ہمارے وطن کی تعمیر کے لیے. تو یہاں پر یہ کچھ باتیں ہمیں ذہن نشین کرنی ہوں گی کیونکہ جو آج کے چیلنجز ہے وہ پہلے سے زیادہ کئی گنا زیادہ ہمارے سامنے چیلنج ہے. آزادی حاصل کرنا اگرچہ ایک بہت زیادہ مشکل کام تھا لیکن آزادی حاصل کرنے سے زیادہ اسی آزادی کو مینٹین رکھنا یعنی ایک فریڈم کو باقی رکھنا اور اس کی بقا کو یقینی بنانا اس سے بھی زیادہ ایک مشکل کام ہے. اب یہاں صرف آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف آزاد رہیں. یہاں آزادی کے مختلف پہلو سے ہم اس کو بحث کر سکتے ہیں کہ جیسے ہمیں اس آزاد ملک کی تعمیر و ترقی میں کس حد تک اپنا کنٹریبیوشن دینا ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو کردار وہ جوانوں کا بنتا ہے. تو یوتھ چونکہ یوتھ از کنسیڈرڈ ایز دی ریزروائر آف اسٹرینتھ. اس کو طاقت کا ایک بہت بڑا سرچشمہ مانا جاتا ہے کسی بھی ملک کے لیے خاص طور سے ہندوستان جیسے یہاں پر جو ملٹی کلچرل ملٹی ریلیجس جو ڈائیورس ایک نیشن ہے ہم اس میں یوتھ کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور فارچونیٹلی ہندوستان جو ہے وہ ورلڈ کے ٹاپ 10 یوتھ پاپولیٹڈ کنٹریز میں آتا ہے اور ہندوستان اس میں ٹاپ کرتا ہے. اور اگر یہاں کے یوتھ پاپولیشن جو بہت بڑا یہاں کے ہمارے آبادی کا ایک بہت بڑی تناسب جوانوں پر مشتمل ہے اگر یہ جوان اگر صحیح معنوں میں اس جمہوریہ کا اور اس آزادی کا فائدہ حاصل کر کے اپنے آپ کو مختلف ہنر اور مختلف علوم سے آراستہ نہ کر سکے تو یہ ہمارے اس آزادی کے سفر کے لیے ایک بہت بڑے مشکل بن کر یہ حائل ہو سکتا ہے. تو یہاں پر ہمیں یہ کچھ باتیں یہاں پر ذہن میں رکھنی ہوں گی کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہم اس ملک سے بہت ساری چیزیں حاصل کرتے ہیں جیسے ابھی ہمارے دوسرے مہمانوں نے یہاں بتایا کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن آلریڈی ہے لیکن اس کانسٹیٹیوشن کو ریئلائز کرنے کے لیے ہو سکتا ہے بہت سارے چیلنجز بھی ہیں. ابھی بیچ میں سوال بھی آئے کہ ہاؤ مچ ریلیونٹ از دی ویلیوز that are being incorporated in our constitution. تو یہ کتنا ریلیونٹ ہے. ہو سکتا ہے کبھی ریلیونٹ نہ بھی ہوں اور اس کے ریلیونس کے لیے بہت سارے یہاں پہ ڈائیورس آئیڈیاز ہیں آئیڈیالوجیز ہیں ان میں کلیش بھی ہو سکتے ہیں. کوئی کسی ایک ٹینٹ کو کسی ایک پرٹیکولر ویلیو کو ریلیونٹ مانے کوئی اس کو ریلیونٹ نہ بھی مانے. تو یہ ڈیبیٹ تو چلتا رہے گا ہندوستان جیسے بہت بڑے کنٹری میں. لیکن یہاں پر ہم نے 75 سال آزادی کے سفر کا طے کیا ہے. تو یہاں پر ہمارے کانسٹیٹیوشن ابھی بھی کانسٹیٹیوشن پر بحث تو ہے لیکن ہمیں کہیں جب مشکل آئے کہیں چیلنج آئے پھر یہی کانسٹیٹیوشن ہمیں گائیڈ کرتا ہے. دی بیسک کانسٹیٹیوشن از دی ڈرائیونگ فورس اینڈ دی ہمارا ایک گائیڈنگ ایک جو ہمیں ڈائریکٹ کرتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہی ہوتا ہے. تو ایسے میں ہمیں یوتھ کا کیا اس میں رول بنتا ہے. تو یہاں پر خاص طور سے میں کہتا ہوں کہ جیسے ہم یہاں ایک پرٹیکولر ریجن کے یوتھ اس ویبینار میں جمع ہے جیسے ہم لداخ کے یوتھ ہے اور لداخ اسٹریٹجیکلی ہندوستان کا ایک بہت اہم حصہ ہے اور پوسٹ یونین ٹیریٹری یہاں ہمیں سیدھے ہمارے سینٹرل جو ایڈمنسٹریشن سے سیدھا ہمارا ایک ناطہ بنا ہوا ہے. تو ایسے میں نیشن بلڈنگ میں ہمارے لیے ہو سکتا ہے چیلنجز کے ہوں لیکن چیلنجز کے ساتھ ساتھ اپرچونیٹیز بھی بہت زیادہ ہے. ہم اس نیشن کو کیا دیں. آج ہم کہاں سٹینڈ کرتا ہے بینگ یوتھ پاکٹ پاپولیشن کا پاکٹ ہمارے یہاں بھی ہیں. تو ہم نیشن بلڈنگ کے اس کام میں کہاں کھڑے ہیں.
تو ہمیں خود اپنے اس مقام کو دیکھنا ہوگا. تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آج ہمارے یوتھ جو ہے وہ چیزوں کو ایکسپلور کر رہا ہے، لیکن ہم نے بہت دیر سے یہ کام شروع کیا ہے. اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز رہے ہیں، لیکن جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دی مین اسٹریم. جو ہمارے دوسرے مین لینڈ انڈیا کے یوتھ ہیں ان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ آگے جا رہے ہیں، اور یہ وقت آ چکا ہے اب کہ ہم صرف یہاں اپنے گھر میں ہی فوکس کریں. کچھ دیر تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب ہمیں نیشن بلڈنگ کے لیے ہندوستان کے ہر ایک کونے میں جہاں بھی ہمیں تعلیم کے بعد بھی اپرچونٹیز ملے ان اپرچونٹیز کو ہمیں گریب کرنا ہوگا، یا ہمیں ہندوستان سے باہر جانے کا بھی موقع ملے جہاں ہمیں ہماری ملک کو بڑے فخر سے نمائندگی کرنے کا ایک موقع ملے، تو ان مواقع کو، ان اپرچونٹیز کو ہمیں ہاتھ سے نہیں جانے دینے ہوں گے. یہی ہماری طرف سے نیشن بلڈنگ کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. لیکن اس کے لیے ہمارے اندر کیا پوٹینشیل ہونا چاہیے؟ جیسے میں نے پہلے ہی اشارہ کیا کہ یوتھ ہی ابھی ہمارے پچھلے کئی دن پہلے ہی ریسنٹلی پرائم منسٹر نے وکست بھارت کا ایک نعرہ دیا ہے اور اس کو لانچ کیا ہے. تو بائی 2041 یہ وکست بھارت کو کس طرح ریئلائز کریں. اب ہو سکتا ہے کہ آئیڈیالوجیکلی ہم ان چیزوں کو ایگری نہ کریں، ڈس ایگریمنٹس رکھیں، وہ الگ بات ہے. بٹ جب یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، کچھ مواقع، کچھ اپرچونٹیز، کچھ اسکیمز کے ذریعے سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں میں خود کو ڈھالنا ہوگا. اب یہ کتنا ریشنل ہے، کتنا لاجیکل ہے، وہ دوسرا بحث ہے. تو ان اپرچونٹیز کو اویل کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اور ساتھ میں ہمارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرنی ہوں گی. جیسے آج کل ہمارے یہاں امپلائمنٹ کے بہت زیادہ کریونگ نظر آ رہا ہے، اور ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دی ایجوکیشن. کوالیفائڈ جو ایجوکیٹڈ لاٹ ہیں ان کے لیے امپلائمنٹ اپرچونٹیز جو ہمارے یہاں ہم بہت زیادہ گورنمنٹ جابس کو لے کر ٹرینڈی ہو جاتے ہیں اور وہی ٹرینڈز فالو کرتے رہتے ہیں. تو ایسے میں ہم کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. ہمیں یہاں پر خود کو زیادہ سے زیادہ ایک تو آئیڈیالزم، جہاں نیشن کی بات آتی ہے وہاں آئیڈیالزم ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم کس حد تک اس ملک کی خدمت کے لیے آگے بڑھ جائیں. اور ساتھ میں ہمارے اندر ایک انٹلیکچوئل، آپ کے اندر ایک اسپرٹ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ آج کل امپلائمنٹ کو لے کر ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بھی اسی طرح ڈیوائز کیا گیا ہے کہ ایک مارکیٹ اورینٹڈ ایجوکیشن دیا جاتا ہے. لیکن یہ صحیح ہے کہ یہاں سے آپ اپنا سروائیول اور لائیولیہڈ کے لیے اس ایجوکیشن سے فائدہ حاصل کریں، لیکن ساتھ میں آپ کو ایک انٹلیکچوئل لیول اچیو کرنا بہت ضروری ہے. تو ہر ایک یوتھ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سرفیس ریئلٹیز کو سے تھوڑا بیونڈ جا کے اپنے انٹلیکچوئل تھنکنگ کو، اپنے انٹلیکچوئل پوٹینشیل کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کریں. کیونکہ بعد میں ایک پوٹینشیل ریسورس، آپ ایک اچھا ہیومن ریسورس اس وقت بن سکتے ہیں جب آپ کے اندر انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز ہوں، چیزوں کو سمجھنے کی آپ کے اندر ایک قدرت پیدا ہو جائے. دوسری بات ہے کہ یہاں پر ان ساری چیزوں کو گائیڈ کرنے کے لیے ہمارے یوتھ کے اندر ایک چیز ہونا بہت ضروری ہے، دیٹ از اسپریچولیٹی. ہمارا یوتھ الحمدللہ جو ہمارے یہاں سے جاتے ہیں اور پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کو کبھی آج کل کے جو ماڈرنٹی کے آڑ میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی جلد بازی میں اسپریچولیزم کو، روحانیت کو کبھی چھوڑنا، ترک نہیں کرنا چاہیے. اگر اس غلطی میں، اس خوش فہمی میں ہم پڑ جائیں کہ کہیں ہمیں دو باتیں ہم نے نئے سیکھ لیں تو ہم اپنی پورے اسپریچول بینگ کو بھول جائیں، اپنے نفس کو بھول جائیں، تو جیسے اگر جواد حبیب نے بھی تاریخی طور پر کسی عالم کے حوالے سے اشارہ کیا، تو یہاں پہ ہم نیشن بلڈنگ کے اندر کوئی ایفیکٹو کنٹریبیوشن نہیں کر سکتے. تو ایسے میں ہم اگر اس طرح ماڈرنٹی کا شکار ہو جائیں، جیسے گایتری اسپیواک ایک تھنکر ہے، انہوں نے اس کو مینٹل کالونیلزم سے تعبیر کیا ہے. آج ہماری زمین تو انگریز چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، زمین خود اپنے قبضے میں ہے، لیکن آج ہماری دماغ پہ آج بھی انگریزوں کا ہی راج ہے. ہم سوچتے انگریزوں کے فکر سے ہی سوچتے ہیں،
ہم گھروں میں ہمارے جو پرسنل لائف سٹائل تک ابھی بھی انگریزوں کا اور ویسٹرن جو آئیڈیالوجیز کا ایک اثر اور عمل دخل ابھی بھی باقی ہے. ہمیں خود اپنی ایک تشخص برقرار رکھنی ہوگی. ہمارے یہاں کے اپنے ثقافت، اپنے کلچر، اپنے رہن سہن، ایک تہذیب، ایک باقاعدہ تمدن، ایک تاریخی تمدن کے ہم میراث ہیں. تو ہمیں یہ ساری چیزیں ریوائیو کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہوگی. تو اس سیشن میں زیادہ وضاحت سے چیزیں شاید آپ کے سامنے رکھ نہیں پاؤں کیونکہ وقت بہت کم ہے. تو شاید میری باتوں سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہو اس امید سے. آخر میں ایک شعر سے میں اپنی باتوں کو یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے، شکوے ظلمت بے شب شک، سے تو کہیں بہتر ہے، اپنے حصے کی شمع ہم بھی جلاتے جائیں. والسلام علیکم سبحان ورحمۃ اللہ. اللہ. بے شک کو اور مولانا شبلی نعمانی، ڈاکٹر ذاکر حسین اور مولانا سید ابوالحسن ندوی ایسی شخصیتیں اور دانشور اس سرزمین پر آئے جنہوں نے ہمیشہ بھائی چارگی، اتحاد، اتفاق کا درس دیا. آج یہ ہمارے درمیان نہیں ہے، اور آج جتنے بھی شہداء اس ملک کے لیے اپنے آپ کو قربان کر کے گئے، یہ سب آج ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کا پیغام، ان کے ہدایات ہمارے پاس موجود ہیں، جن کے بنا پر آج ہم اور آپ آج کے ان دنوں میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ان کے تمام ہدایات کو اپنے نئی نسل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے کہ بھائی یہ ہندوستان جو آزاد ہوئے ہیں انگریزوں کے ہاتھوں سے، اس میں مسلمانوں کا، بالخصوص مسلم علماء کا کیا کردار رہا ہے، انہوں نے کون کون سی قربانی دی ہے، اسے بیان کرنا، اسے اپنے نئی نسل تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. تاریخ کے حوالے سے کیا کیا کرائسس ہوئے، کس کس طرح کے ہم اور آپ کو مشکلات اور موانع رونما ہوئے، اس سلسلے میں پروفیسر نے تفصیلی گفتگو کی. اور آئندہ آپ اسٹوڈنٹس انشاءاللہ اس طرح کے موضوعات پر جب آئندہ گفتگو کریں گے تو اس طرح کی شخصیات اور بہتر طریقے سے پہچانوائیں گے. دیکھیے، آپ سب نے نام سنا ہوگا مولانا شریعت علی بنگالی کا، جنہوں نے سب سے پہلے تحریک آزادی میں فرائض تحریک کے نام کے بانی ہے جو شروع کی ہے انہوں نے. اس کے بعد سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید، یہ دو ایسے شہید تھے جنہوں نے تحریک مجاہدین کے نام سے ایک تحریک شروع کی ہے. ان کے تحریک کو تقریباً 66 خلفاء نے، علماء نے تائید کی، اور سب نے ان کی بات کو مانتے ہوئے ایک ہندوستان میں ایک لہر چل گئی. اس کے بعد آہستہ تحریک آزادی جو 1857 سے شروع ہوئی، اس میں روح رواں کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو مولانا احمد شاہ مدراسی ہے اور مولانا فضل حق خیر آبادی تھے. ان دو لوگوں نے ان تحریکوں کو آگے لے گیا اور انگریزوں کے خلاف اس طرح کے جد و جہد کی کہ خود انگریزوں کو کہنا پڑا. انگریز مورخ خود یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ میلیسن، کہ اگر ہندوستان کے پسماندہ یا دور افتادہ آزادی کے لیے اگر کوئی قربانی دے رہا ہے تو یہ علماء، یہ مولوی اور یہ فضل الحق خیر آبادی جیسے علماء ہیں. اگر انہی کو محب وطن کہا جائے تو یہ سچا محب وطن ہے. تو خود انگریز مورخ ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جب مولانا فضل الحق خیر آبادی انگریزوں کے خلاف جب انہوں نے فتویٰ جمع کیا تو سارے علماء دہلی نے، سارے علماء جہاں بھی حیدرآباد کے علماء، سارے علماء نے ان کے فتوے کی تائید کی، اور اسی فتوے کے ذیل میں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو جیل میں ڈالا گیا اور یہ گرفتار ہو گئے تھے. تو اس طرح علماء نے اپنے کردار نبھائے تاکہ لوگوں کو بیدار کر سکے، انگریزوں کے خلاف آواز بلند کر سکے، ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکیں. اور دوسری تحریک اس کے بعد چلی، وہ تحریک ریشمی رومال ہے. آپ سب نے اس تحریک کا نام سنا ہوگا، لیکن اس تحریک میں بھی جو نمایاں کردار انجام دے رہے تھے وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب تھے، کہ ان کی شخصیت بھی واقعا قابل غور ہے. اس پہ بھی ہم اور آپ کو دقت کرنے کی ضرورت ہے. ان کو انگریزوں سے اتنی نفرت تھی، اتنی نفرت کہ ان سے پوچھا گیا کہ اب انگریزوں سے برات کرنے کے لیے انگریزوں سے ہم اور آپ دوری اختیار کریں اور آپ عوام کو یہ فتویٰ دے دیں کہ انگریزوں سے دوری اختیار کریں. جب استفتاء کیا گیا تو انہوں نے اپنے 3 شاگردوں کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ آپ تینوں لوگ اس فتوے کو تیار کیجئے. تو شاگرد سارے استاد کے پاس آئے کہ آپ شیخ الہند ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسے زبان درازی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ کس طرح کرنی چاہیے. تو انہوں نے کہا دیکھو، میرے ذہن میں انگریزوں سے مقابلے میں جو شدت، جو دشمنی، جو عداوت ہے، کہیں وہ عداوت میرے فتوے پہ اثر انداز ہو جائے، اس لیے کہ خدا نے خود کہا ہے کسی قوم کی دشمنی کہیں تمہیں ایسا نہ کھینچ دے کہ حکم خدا کے خلاف ہو جائے. تو لہٰذا مجھے اپنے نفس میں مطمئن نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں دستور دیتا ہوں کہ تم لوگ خود فتویٰ تیار کرو انگریزوں کے خلاف
ان سے برات کرنے کے لیے، ان سے دوری کرنے کے لیے، ان کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کے لیے تم لوگ فتویٰ تیار کرو۔ تو یہ مولانا شیخ الاسلام مولانا محمود الحسن ہم اور آپ کو اور آج کی تمام جوانوں کو ایک پیام دے رہے ہیں، دیکھو اپنی دشمنی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن حکم خدا کے مد مقابل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دشمنی کی وجہ سے تم حکم خدا کو بدل ڈالو۔ تو ایک تعلیم ہم اور آپ کو دیتے جاتے ہیں، اتنی نفرت اس طرح علماء نے اس تحریک میں حصہ لی اور اتنے انگریزوں کے خلاف ممانعت ایجاد کی، انہوں نے مختلف جگہوں پہ حوضات بنوائے، مختلف جگہوں پہ جوانوں کو بیدار کیا، تو اتنی ممانعت کی کہ خود یو پی کا گورنر سر جیمس لکھتا یہ ہے کئی دفعہ ان کے تحریرات میں ہم کو ملتا ہے کہ شیخ الاسلام کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اگر اس کو جلا دیا جائے، یعنی شیخ الہند کو جلا دیا جائے اور اس کے راکھ کو اڑا دیا جائے، تو وہ راکھ اڑے گا نہیں اس گلی میں جہاں پہ کوئی انگریز رہتا ہو، یا وہ لکھتا ہے کسی اور جگہ پہ کہ اگر شیخ الہند کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو اس کی ایک ایک بوٹی سے انگریزوں کے خلاف عداوت کی خون ٹپکے گا۔ تو یہ خود انگریز بتا رہے ہیں کہ ہمارے خلاف، ہمارے اس آزادی میں سب سے پہلے قربانی کن کن لوگوں کا تھا۔ تو یہ علماء تھے جنہوں نے اس آزادی کو بیدار کیا۔ اور اگر اس مولانا مولانا محمود الحسن جو شیخ الہند کے نام سے مشہور ہیں، ان کے ایک دوست تھے، عزیز تھے، مولانا عبید اللہ سندھی، جو افغانستان میں رہتے تھے، انہوں نے ایک خط لکھا جو ریشمی رومال پہ تھا، اور یہ ریشمی رومال کا خط انگریزوں کے ہاتھ لگا تھا، جس میں انہوں نے اپنی دستورات وغیرہ لکھے تھے، جس کے بنا پر خود شیخ الاسلام اور ان کے ساتھی نصرت حسین کو، حسین احمد مدنی کو اور باقی دوستوں کو سب کو گرفتار کر کے ان کو جیل میں ڈالا تھا اس خط کے بنا پر۔ اور وہاں جیل میں تمام شدید زحمات کو برداشت کرنے کے بعد، ان کو قید کی سزا ملنے کے بعد جب یہ آزاد ہوئے اور 30 نومبر 1920 کو جب یہ وفات پائے اور جب ان کو غسل دیا گیا، تب بھی ان کی پیٹھ پر وہ نشانات موجود تھے جو اس جیل میں سزا کاٹتے وقت ان کو دی گئی تھی۔ تو اس طرح کی قربانیاں دے کر ان علماء نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس میں ہم اور آپ کو اپنی قربانیاں دینی ہے ملک کے آزادی کے لیے، ملک کو باقی رکھنے کے لیے۔ تو یہ تحریک ریشمی رومال سے مشہور ہو گیا تھا۔ اس تحریک کے بعد دوسری تحریک جو علماء نے وجود میں لائی وہ تحریک خلافت ہے، جس کو مولانا محمد علی جوہر نے اس تحریک میں نمایاں کردار نبھایا۔ 19ویں صدی کے ایک عالم دین تھے آپ، اور بہت بہترین مسلم لیڈر بھی تھے، اہل قلم بھی تھے، ساتھ ساتھ میں بہترین خطیب، کہ آپ کے خطبات اور آپ کے تقریر کو سن کر پورے ہندوستان میں ایک ہلچل مچ جاتا تھا کہ کئی سارے جوان اٹھ کر آپ کا لبیک کہتے ہوئے اس تحریک میں شامل ہوئے۔ تو اس طرح سے اس تحریک کے خلافت میں جو سب سے زیادہ کام کیا اس تحریک کے خلافت نے، اس میں مسلمانوں میں ایک تازگی آ گئی، بیداری آ گئی، اعتماد آ گئی، اور وہ سب غلامی سے نکل کر آزاد قوم کی تعمیر کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو ایسے میں جب انگریزوں کو یہ پتا چلا، خود مولانا محمد علی، ان کے بھائی، ان کی ماں اور ان کے تمام جتنے بھی لواحقین اور جتنے بھی ان کے ساتھ کام کرنے والے تھے، سب کو پھر قید میں ڈالا، اور کئی سال قید خانوں میں رکھنے کے بعد جب ان کو آزاد کیا، تب بھی اس انسان سے وہ آزادی کی جو جذبہ تھا وہ ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک دفعہ جب یہ مکہ پہنچے، مکہ میں غلاف کعبہ کو پکڑ کر، یہ خود فلسطین کے ایک مفتی امین الحسینی لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ زیارت کرتے وقت غلاف کعبہ کو پکڑ کر ایک شخص سر جھکائے رو رو کر گریا کر رہا ہے کہ پروردگارہ مجھ ناچیز کی، اگر تو کوئی حاجات پورا نہ کرے نہ کرے، مجھے جہنم میں ڈال دے پروردگارہ، اما او خلافت راشدہ کو جسے ہم لوگوں نے کان سے سنا ہے، آنکھ سے دیکھنے کی توفیق عطا کر، پروردگار ہمارے ہندوستان کو آزادی عطا فرما، پروردگار اس پنجے سے، اس ظلم سے، اس طغیانگروں کے ہاتھوں سے میرے ملک کو آزادی عطا فرما۔ یہ تو اتنے سارے سزا کرنے کے بعد، اتنی ساری شدت کے بعد، اتنے قید خانے میں رہنے کے بعد بھی ان انسانوں نے اپنے ہدف کو نہیں بھولا، اپنے ملک کی آزادی کے لیے آخری وقت تک لڑتے رہے۔ پھر ان کے بعد، ان کی تحریک کے بعد، تحریک خلافت کے بعد ایک تحریک اور چلی، اس تحریک کو تحریک خاکسار کہا جاتا ہے۔ خاکسار ایک فارسی لفظ ہے جس کا معنی بہت ناچیز، حقیر کے ہیں، یعنی ان کا کہنا تھا اس تحریک میں جتنے بھی کارکن ہوں گے، جتنے بھی لوگ ہوں گے، وہ قوم و ملت کے خادم ہیں، وہ قوم و ملت کے بے لوث ہر انسان کا یہ خادم ہے۔ یہ تحریک، اس میں عجیب یہ ہے کہ اس میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہر قوم و ملت کے لوگ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں اور جو
دین پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ سب لوگ تھے جو اس دوران ان کے 15 لاکھ کے کارکن تھے جو سب کے سب قوم و ملت کے خادم. اور جب 1944 آیا تو ان لوگوں کو کسی کو زندان میں ڈالا, کسی کو قید خانے میں ڈالا, کسی کو مار ڈالا, کئی لوگوں کو 800 علماء کو ایک ایک ٹائم پہ ذبح کیا. اتنے سب کرنے کے بعد لاسٹ میں 1944 میں سے 20,000 تک یہ لوگ رہ گئے تھے, تب بھی اپنے ہدف سے پیچھے یہ لوگ ہٹے نہیں تھے. تو اس طرح ان لوگوں نے اپنے حکومت ہند کے لیے, ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں. اور آخری شخصیت کے بارے میں جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو مولانا ابوالکلام آزاد ہیں. ان کے شخصیات سے آپ سارے جوان واقف ہوں گے, اکثر ہم اور آپ سنتے آئے ہیں, اکثر ہم اور آپ پڑھتے آئے ہیں. ان کے خود علمی کارنامہ ہے, ان کے فلسفیانہ کارنامہ ہے, قرآنی تفسیر ہے, اور ساتھ ساتھ میں آپ ایک ہمہ گیر شخصیت ہے. آپ نے جب 1920 میں مہاتما گاندھی جی سے جب آپ کی ملاقات ہوئی, تب سے آپ نے آزادی ہند کے لیے کام کرنا شروع کیا. تو آپ لوگوں نے کچھ اصول دیے. پہلا اصول یہ دیا کہ ہم جمہوریت کے لیے, دوسرا اصول سیکولر سیاست کے لیے, تیسرا سماجی انصاف کے لیے یعنی سوشل جسٹس کے لیے, اور چوتھا جو ہے متحدہ قومیت کے لیے. یعنی ہم مسلمان اپنی جگہ پہ ہیں, ہندو اپنی جگہ پہ, سکھ اپنی جگہ پہ, عیسائی اپنی جگہ پہ, دلت اپنی جگہ پہ, ہر قوم و ملت اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ہم سب مل کے ایک قوم ہے. اس قوم کو, اس متحدہ قوم کی تعمیر کے لیے ہم اٹھیں گے. تو اس 4 اصولوں کے تحت یہ لوگ آگے بڑھے. تو ان کے یہاں تاریخ میں ہم اور آپ کو ملتا ہے کہ ایسے ایسے کارنامے ان لوگوں نے انجام دیے کہ خود امرتسر میں جو ہری مندر ہے اس کی بنیاد ڈالنے کے لیے ایک صوفی عالم دین کو بلایا گیا, ایک سکھ کو بلایا گیا, سکھ گروہ کو بلایا گیا. اور اسی طرح خود مولانا ابوالکلام آزاد نے کلکتہ میں مدرسے اسلامیہ کی افتتاح کے لیے مہاتما گاندھی کو لایا کہ آپ آئیں اور اس مدرسے کی افتتاح کریں. جب افتتاح کی تو اس وقت مہاتما گاندھی نے فرمایا تھا کہ اس مدرسے سے, یعنی ان کا یہ جملہ تھا کہ یہ مدرسہ جہاں پہ آج ہم افتتاح کرنے آئے ہیں, اس مدرسے سے سچے مسلمان, سچے ہندوستانی تربیت پا کر نکلیں گے جو غلامی کی زندگی کو اپنے لیے آر سمجھیں گے اور آزادی وطن کے لیے شہید ہوں گے. تو اس طرح ان لوگوں نے گروپ تیار کیے. کبھی مسلمان ہندو کہہ کے یہ قانون آزادی کے لیے نہیں لڑے, بلکہ ہم ایک ہندوستانی ہے اس لیے لڑیں گے. ہمیں مسلمان بھی چاہیے, ہمیں ہندو بھی چاہیے, ہمیں دلت بھی چاہیے, ہمیں جین بھی چاہیے, ہمیں سکھ بھی چاہیے, ہمیں عیسائی بھی چاہیے, ہمیں ہر انسان چاہیے جو اپنے وطن کے لیے جان نشاور کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کو بلایا. اور آخر میں مولانا ابوالکلام آزاد نے ہم اور آپ کو 4 مفروضے دیے, جس کو ہم اور آپ آج بھی اپنی زندگی میں, اپنے قبیلے میں, اپنی سوسائٹی میں اسے اجرا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ پہلا یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہندو مسلم اتحاد نہ صرف قومی آزادی کے لیے ضروری ہے, بلکہ ہندوستانی جمہوری اور قومی تعمیر کے لیے بھی ضروری, اس کے بقا کے لیے بھی ضروری ہے. اور آپ آپس میں ہندو مسلمان آپس میں ہو کے رہیں, آپ کرتے نہ رہیں, بلکہ آپس میں اتحاد کو برقرار رکھنا ضروری ہے. یہ ایک مسلم نما کہ ہم کو اس کو ماننے کی ضرورت ہے, اس پر رکھنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز جو انہوں نے کہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان عوامی تحریکیں چلنی چاہیے. خصوصی کے ہوں گے, سیاسی تحریکیں ہوں گی, لیکن عوامی پبلک کی جانب سے بھی کچھ تحریکیں ہونی چاہیے جس میں ہم ہندو بھی ممبر ہوں, ہم مسلمان بھی ممبر ہوں. تیسری چیز جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ہندوستان کی آزادی کے موقع پہ بھی انگریزوں سے نفرت, انگریزوں کے سے بائیکاٹ اور ان کے مال سے بائیکاٹ, اور ساتھ ساتھ میں آزادی کے بعد بھی ان ساری چیزوں سے بائیکاٹ رکھنی چاہیے. اور چوتھی چیز جو انہوں نے کہا تھا کہ مشترکہ قومیت کی تعمیر کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہندو ہم ان کے کام نہیں کریں گے, یہ سکھ ہم ان کے کام نہیں کریں گے, یہ تو یہودی ہم ان کے کام نہیں کریں گے. نہیں, آپ کو صرف ایز اے ہندوستانی دیکھنی ہے, اور ایز اے ہندوستانی ہونے کے ناطے آپ اپنی قوم کو آگے لے جانے کے لیے کہ یہ میرا ہندوستانی بھائی ہے, یہ میری قومیت کے ہیں, ہم دونوں کو مل کر اس ہندوستان کو بنانی ہے, اس کے لیے ہم اور آپ کو قربانیاں دینی ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کی جانب ہم اور آپ کو ہدایات دی گئی ہمارے رہنماؤں کی جانب سے, جو نئے ہندوستان کے, نئے نسل کے علماء میں سے تھے, جن کے تعلیمات آج بھی ہمارے اور آپ کے درمیان ہے. ان پر ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے. بس آخری میں آپ کے ذہن میں تمام کرنا چاہوں گا, تو ان تمام علماء کی قربانی ایک طرف, ہمارے سیاسی رہنماؤں کی قربانی ایک طرف, آج کے صورتحال کیا ہے بھائی؟ جہاں ہم اور آپ کو دستور کے دفعہ 25 سے لے کر 30 تک میں بتایا گیا ہے کہ بھائی آپ مذہب اختیار کرنے میں آزاد ہو, مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہو, مذہب چلانے میں آزاد ہو, زبان اختیار کرنے میں آزاد ہو, تہذیب اور ثقافت اختیار کرنے میں, اس کی تبلیغ کرنے میں, اس کے لیے ادارہ بنانے میں آپ آزاد ہوں, اختیار رکھتے ہوں, آپ
کو کوئی اس میں پابندی نہیں ہے، تو ان سب کے باوجود بھی آج یہ سارے قانون ہم اور آپ کو سنہرے لگتے ہیں، مگر اقلیتوں کی زندگی کے مختلف شعبوں میں حکومت اور اکثریت کی طرف سے جو زخم لگے ہیں وہ بھی گہرے ہیں۔ کسی حساس شخص نے کیا خوب کہا تھا کہ ایک دو زخم نہیں، جسم سارے چھلنی ہیں، درد بیچارہ پریشاں ہے، کہاں سے اٹھے۔ تو اس حساب سے ہندوستان اگر قانونی طور پر ایک سیکولر جمہوریت ہے تو یہاں تمام مذہب ملت کو یکساں اگر حقوق اور مذہبی آزادی ہے تو ملک کے جمہوری اقدار ویلیوز کے ساتھ ساتھ اس سیکولر ڈھانچے کو بھی باقی رکھنا آج ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک بطور ہندوستانی لازم ہے کہ ہم اپنے اتحاد اور وحدت کو برقرار رکھیں، قومی یکجہتی کو مضبوط کریں اور پورے ہندوستان میں انسانیت کا پیغام دیں۔ یہ ملک کے آئین کا بھی پیغام ہے اور یوم جمہوریہ کے موقع پر یوم جمہوریہ کا بھی یہی پیغام ہے۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے ملک کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں، جس طرح ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے اس قوم کے لیے کوشش کی تھی اور انہوں نے اس قوم کے لیے جو آرزویں امیدیں رکھی تھی، ہم اور آپ ان کے نسل ہونے کے ناطے ان تمام سپنوں کو، ان کی امیدوں کو پورا کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔